अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाहिश शैतान का हथियार है जिससे वो इंसान को काबू करता है। सब्र इंसान का हथियार है जिससे शैतान काबू में आ जाता है। तवक्कल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वो शाम को घर जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। शेख सादी फरमाते हैं, जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और से नहीं, क्योंकि उस ऐब को मुझे ही बदलना है, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अजर लिखा जाएगा, किसी और से कहोगे तो गीबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा। जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल के ज़र में है जहाँ बात करना हराम है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सवाए उन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो दस्तयाब नहीं थे। जब मामलात तुम्हारी पहुँच से निकल जाएं तो सब अल्लाह पे छोड़ दो। वो सब कुछ ऐसा करेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शिफा है। बेशक इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि वो समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी अख्तियार करता है, और जिसके ऊपर से गुज़र जाती है वो मॉडर्न बन जाता है। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने अमाल हैं। तन्हाई का जहर बहुत जानलेवा होता है। आम इंसान ये जहर नहीं पी सकता, जहर नहीं सह सकता, और जो ये जहर सह जाए वो इंसान आम नहीं होता। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तू दुनिया और आखिरत में रहम और इनाम करने वाला है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। अगर हालात पर आपकी गिरफ्त मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा से इतना खुश होता है जैसे कोई अपनी गुमशुदा चीज़ के मिलने से खुश होता है। मेरे नज़दीक कहका वो है कि जिसे निचोड़ा जाए तो आंसू टपकें। दूसरों को खुश रखने और दिल में जगह बनाने के लिए अपनी बहुत सी आदतों और रवैयों की कुर्बानी देनी पड़ती है। हज़रत लुकमान की नसीहत अपने बेटे से, ऐ बेटे, किसी औरत के पीछे जाने की बजाय किसी शेर के पीछे चले जाना बेहतर है, इसलिए कि शेर पलट आया तो जान चली जाएगी, मगर औरत पलट आई तो ईमान चला जाएगा। किसी को नसीहत करना आसान है, मगर किसी से नसीहत सुनना बहुत मुश्किल है। दिल इससे नहीं पहचाना जाता कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं, बल्कि इस बात से कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जब आप नाखुश होते हैं, नाराज़ और नासाज होते हैं तो हर शय धुंधली पड़ जाती है। ना बाहर का हुस्न नज़र आता है, ना अंदर का आवाज़ें मदम पड़ जाती हैं, खुशबुएं मानद हो जाती हैं। सच्चाई में अगरचे खौफ है मगर बासे नजात है, और झूठ में गो अत्मीनान है हो मगर मौजबे हलाकत है। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। कब का छोड़ दिया हमने लोगों के पीछे चलना, जिसकी जितनी कदर की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए।
جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ امام ابن جوزی نے ارشاد فرمایا، اللہ کو وہ دو جو وہ پسند کرتا ہے تو وہ تمہیں تمہاری پسند عطا کرے گا۔ جب وہ تمہیں بلائے تو حاضر ہو جاؤ، پھر جب تم اس کو پکارو گے تو تم اس کو اپنی مدد کے لیے پاؤ گے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں، جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ آج کی 3 نصیحتیں۔ آج کی پہلی نصیحت، زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ کسی نے کوئل سے پوچھا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بے شک وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ اپنوں میں چھپے غیر یا غیروں میں چھپے اپنے، ہمدرد یا دشمن، دلوں میں چھپی محبتیں یا نفرتیں، سچ اور حقیقت دکھانے والے یا جھوٹ کا پردہ ڈالنے والے، وقت گزارنے یا وقت سنوارنے والے، لالچی اور مفاد پرست یا مخلص لوگ، تمہاری خاطر اپنے آپ کو تباہ کرنے والے یا تم کو تباہ کرنے والے لوگ، مفاد اٹھانے والے یا تمہاری خاطر اپنے مفادات کو قربان کرنے والے لوگ۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہتی ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔
پتہ ہے محبت کیا ہے۔ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ صرف اپنا جائزہ لیجئے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بے شک جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندے کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ امام شافعی نے فرمایا، جب لوگ تکلیف میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تمہارا کام خود اپنے ذمے لینا چاہتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ فجر کے وقت کی ہوا کیوں صاف ستھری اور خوشگوار ہوا کرتی ہے؟ جواب دیا، کیونکہ اس میں منافقین کی سانسوں کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو دیتا ہے لیکن اخلاق حسن اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور میری ویڈیو دیکھنے والے کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔